تکبیر تشریق کچھ نمازیوں پر واجب ہوتی ہے اور کچھ نمازیوں پر واجب نہیں ہوتی، یہ مسئلہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پوری تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ مسجدوں کے اندر جو جماعت مستحبہ ہوتی ہے، اس جماعت مستحبہ کے ختم ہونے کے فوراً بعد امام پر بھی اور پیچھے نمازیوں پر بھی یہ والی تکبیر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا یہ افضل ہے۔ تو امام پر بھی یہ تکبیر کہنی ضروری ہے اور مقتدی بھی اتنی آواز سے کہے گا کہ اپنے کان سن لیں۔ جماعت مستحبہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ جماعت جو باقاعدہ مسجد میں ہو، مقررہ وقت پر ہو، مقررہ امام کروائے، جو مرکزی پہلی جماعت ہوتی ہے وہ جماعت مستحبہ کہلاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ تکبیر واجب ہے، لیکن ہر نماز میں نہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے یہ تکبیر کا آغاز ہوگا اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جتنی بھی نمازیں آ رہی ہیں، 5 نمازوں کے بعد اور جمعے کی نماز کے فوراً بعد امام اور مقتدی کو یہ تکبیر تشریق لگانا لازمی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں لگائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ جو مسبوق نمازی ہے، جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ اگر امام صاحب کے ساتھ ہی تکبیر تشریق لگا دیتا ہے تو وہ بھی اس کی ادا ہو جائیں گی، بعد میں اس کو یادہ نہیں کرنا، اور اگر وہ اپنی نماز مکمل کر کے تکبیر تشریق لگاتا ہے تب بھی اس کا تکبیر تشریق کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو امام صاحب کے ساتھ بھی وہ لگا سکتا ہے جب وہ کھڑا ہوگا، اور اپنی مکمل کر کے بھی وہ لگا سکتا ہے، تب بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ عورتوں پر یہ تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، اور جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے اس پر واجب نہیں ہے، لیکن افضل لکھا ہے علماء نے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ بھی تنہا نماز پڑھنے والا جب سلام پھیرے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک دفعہ یا 3 دفعہ کہہ لے تو اس کے لیے سب سے زیادہ شاندار ہو جائے گا۔ تو یہ تکبیر تشریق میں بہت سارے لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ جو جماعت غیر مستحبہ ہے، یعنی اسی مسجد میں تیسری چوتھی پانچویں جماعت ہو رہی ہے، اس کے بعد واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہہ لیں۔ اسی طرح مسافروں کی مسجد ہے، قافلہ آتا ہے، جماعتیں کرواتا ہے، چلا جاتا ہے، اس جماعت کے بعد بھی واجب نہیں ہے، کہہ لیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد واجب نہیں ہے، 5 نمازوں اور جمعے کی نماز کے بعد واجب ہے، عید کی نماز کے بعد یہ تکبیرات، یہ والے تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء اور اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب جانور کی قربانی فرمایا کرتے تھے تو یہ ذکر فرماتے کہ اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو وہاں پر وہی ایصال ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ثواب پوری امت کو پہنچاتے تھے۔ تو آپ بھی اپنی قربانیوں میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں، انبیاء کے نام پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک قربانی میں ان کی طرف سے کروں تو یہ عمل میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جانور ذبح کرنا تو حضرت علی کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے حضرت علی کے لیے۔ تو اگر کسی کے پاس افورڈیبلٹی ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور قربان کرنا یا ایک حصہ قربان کرنا یہ بہت زیادہ برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی طرف سے جانور ذبح کرنا، اسی طرح اپنے مرحومین کی طرف سے جانور قربان کرنا، اپنی جانور کی قربانی کے اندر ان سارے لوگوں کو ایصال ثواب کی نیت سے شامل کرنا، یہ بہترین ثواب جاریہ ہے، یہ بہترین ایصال ثواب ہے، اور اس کا آخرت میں بہت زبردست انسان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو قابو میں کرنا ہی ناممکن ہوتا ہے، قصائی جتنا کوشش کر لے وہ ایسے خراٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ذبح کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو ہر وہ جانور جو قابو میں نہ آ سکتا ہو تو اس کو وہ اضطراری صورت بن جاتی ہے، اور ایسا جانور شکار کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کو آپ اگر دور سے تیر مار کر یا نیزہ مار کر یا کوئی بھی دھاری دار چیز مار کر اگر اس کا خون بہا دیں تو یہ جانور حلال ہے اور اس سے قربانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو طریقہ یہی ہے کہ ذبح کرنا ہے، لیکن جانور قابو میں ہی نہیں آ رہا، اتنا بتکا ہوا، اتنا بالکل خراٹ ہوا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو شدید زخمی کر دیتا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، بہت زیادہ طاقتور ہے، تو پھر تیر ماریں، چاہے اس کے پیٹ میں لگ جائے، اس کے گلے میں لگ جائے، اس کے سینے میں لگ جائے، اس کی کہیں بھی لگ جائے اور خون بہہ جائے اور جانور ڈھہ جائے، یہ جانور قربان ہو جائے گا، اس کا گوشت بھی حلال ہے، قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ جس آلے سے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں یا تیر مار رہے ہیں وہ دھاری دار ہونا چاہیے۔
لہذا اگر کسی نے ڈنڈے سے مار دیا یہ مردار ہے، بجلی کا جھٹکا دے کر مار دیا یہ مردار ہے، پتھر پھینک کے مار دیا یہ مردار ہے۔ اسی طرح کسی نے گولی سے مار دیا تو گولی دھاری دار نہیں ہوتی، گولی کا آگے کا جو منہ ہوتا ہے وہ گولائی میں ہوتا ہے، گولی اپنے پریشر کی وجہ سے جسم کو پھاڑ کے اندر گھستی ہے، تو یہ جو پھاڑ کے جو گھس رہی ہے نا، اس سے جانور مردار اور حرام ہوگا اور قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا آلہ دور سے استعمال کرنا ہے جو کاٹنے والا ہو، جارحہ ہو، جس کے اندر دھار ہو، وہ اس سے اگر بت کے ہوئے اضطراری جانور کو قربان کیا تو یہ قربانی ویلڈ ہوگی۔ بندوق کی گولی سے، ڈنڈے سے اور بجلی وغیرہ سے، پتھر وغیرہ سے جانور کو مارا تو یہ مردار ہوگا۔ جانور کے گوشت کی تقسیم کا جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بانٹا جائے، ایک اپنے لیے استعمال کے لیے رکھا جائے اور ایک فقیروں اور مسکینوں کو تصدق کیا جائے۔ یہ سب سے شاندار طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے طریقہ ہے جو پورا سال گوشت افورڈ کر سکتا ہو، مالدار ہو، اسے چاہیے کہ پورا ڈیپ فریز میں نہ لے کر جائے، بہتر ہے کہ پورا وہ 1/3 غریبوں کو دے، 1/3 رشتہ داروں کو دے تاکہ محبتیں بڑھیں، اور 1/3 اپنے لیے رکھے۔ لیکن اگر مالدار بھی پورا گوشت اپنے لیے رکھ لیتا ہے تو خلاف مستحب ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، پورا گوشت بھی اپنے لیے رکھ سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جس نے بڑے پیسے جمع کر کے قربانی کا گوشت خریدا ہے، قربانی خریدی ہے، جانور خریدا ہے، اور پورا سال وہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتا، دالوں پہ گزارا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پورا گوشت ڈیپ فریز رکھ لے اور اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو کھلائے، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے جو تم اپنے بچوں اور بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ تو جو غریب ہو اسے چاہیے پورا گوشت اپنے فریز میں لے کر چلا جائے، جو مالدار ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے اور اس طرح سے تقسیم کرے جو ابھی ذکر کیا طریقہ کار۔ کھال کے حوالے سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کھال کا کیا 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 جا سکتا ہے، استعمال کرنا، اس کو بیچنا، اس کو صدقہ کرنا، کیا صورتیں جائز ہیں اور کیا صورتیں ناجائز ہیں۔ دیکھیں، کھال کو آپ کسی بھی کو بھی صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی تنظیم میں، کسی بندے کو، کسی غریب کو، کسی کو بھی آپ صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اس میں سامنے والے بندے کا شرعی فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں جیسے زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، غریبوں کو وہ مالک بنانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے، ڈائریکٹ مسجد میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے، ہسپتال میں بھی لگ سکتا ہے، مالدار کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، ہر طرح سے یہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بیچنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے، اس میں علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اگر اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو پیسوں کے عوض بیچتا ہے تو یہ بیچنا ناجائز ہے، اور اگر بیچ دیا تو جتنے پیسے ملے ہیں وہ پیسے اب صدقہ کرنا ضروری ہے، شرعی فقیر کو یہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اور اگر اس نیت سے بیچتا ہے کہ میں بیچوں گا اور یہ پیسے جو ملیں گے میں شرعی فقیر کو دوں گا، غریب کو دوں گا، تو اب بیچنا جائز ہے، اور یہ پیسے کسی مسکین فقیر کو دینا فائدہ ہے، صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرا، اگر قصائی کو اجرت کے طور پر یہ کھال دی تو یہ ناجائز ہے، اور جتنی اجرت کم کروائی ہے وہ اجرت اس قصائی کو دینی پڑے گی یا اتنا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پہ قصائی کہتا ہے کہ ویسے 15,000 روپے لوں گا جانور ذبح کرنے کے، لیکن کھال مجھے دے دیتے ہو تو میں 3,000 کا ڈسکاؤنٹ دوں گا، 12,000 کروں گا۔ یہ والا سودا کرنا ناجائز ہے، آپ اسے 15,000 میں ہی ڈن کریں یا کھال کے بغیر ڈن کریں سودا، اور پھر اس سے جانور ذبح کروائیں۔ ہاں، اگر آپ بعد میں اس کو تحفتاً کھال دے دیتے ہیں قصائی کو تو یہ جائز ہے، قصائی بھی بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کو بھی کھال آپ صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے اندر کھال کو ایڈجسٹ کروانا یہ حرام ہے۔ اجرت پوری دیں، باقی تحفتاً آپ کھال اس قصائی کو دیتے ہیں، یہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح کھال میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کھال کو ایسی چیز سے ایکسچینج کرنا ناجائز ہے جس کا استعمال آپ اس کو فنا کر کے کرتے ہوں، یعنی ایسی چیز سے آپ نے بدلا جس سے فائدہ تب اٹھے گا جب اس چیز کو فنا کیا جائے۔ مثال کے طور پر کھال کو پیسوں کے عوض آپ نے فروخت کر دیا تو پیسوں سے تو فائدہ تب اٹھتا ہے جب پیسے فنا ہوں۔ کھال کو راشن کے بدلے، کھال کو فروٹ کے بدلے آپ نے فروخت کر دیا تو فروٹ اور راشن تو تب فائدہ دیتے ہیں جب ان کو فنا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ یہ ایکسچینج کرنا ناجائز ہے، اگر ایکسچینج کر لیا تو پیسہ، راشن، پھل، فروٹ جو لیے ہیں وہ صدقہ کرنے پڑیں گے۔ لیکن کھال کو ایسی چیز کے عوض ایکسچینج کرنا جائز ہوتا ہے جس کو باقی رکھ کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ کھالوں کو دے کے کتابیں لے لیتا ہے، یہ کتابیں لینا جائز ہے، کتابیں اپنے ذاتی استعمال میں لینا جائز ہے۔ کھال کو دے کر کپڑے لے لیتا ہے، کھال کو دے کر جیکٹ لے لیتا ہے، کھال کو دے کر موٹر سائیکل لے لیتا ہے۔ تو یہ جو ایکسچینج کر رہا ہے، یہ جو بدلے میں چیزیں مل رہی ہیں، یہ فنا ہو کے اپنا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ آپ ان کو استعمال کریں، یہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہتی ہیں اور آپ کو نفع پہنچاتی ہیں۔
تو بندہ کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہتا ہے تو کھال کو ایز اٹ از رکھتے ہوئے استعمال میں لا سکتا ہے، اور اگر اس کو کسی چیز کے بدلے میں آپ نے ایکسچینج کرنا ہے تو اس چیز کے بدلے میں ایکسچینج کریں جس کو نفع اٹھاتے وقت وہ فنا نہیں ہوتی ہے۔ تو کتابوں کے ذریعے، کاپیوں کے ذریعے، کرسیوں کے ذریعے، اے سی کے ذریعے، ٹیبلوں کے ذریعے، بوٹلز کے ذریعے، گلاس کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے آپ کھال کو ایکسچینج کر کے یہ ساری چیزیں خود استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن پیسوں کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے، راشن کے ذریعے فروخت کیا تو اب یہ چیزیں صدقہ کرنی پڑیں گی، یہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی حاملہ جانور کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں حاملہ جانور کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، اگر حاملہ جانور کا حمل ابھی 15-20 دن کا ہے تو ایسے حاملہ جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر جانور کا حمل زیادہ دنوں کا ہے، زیادہ مہینوں کا ہے، تو علماء نے ناپسندیدہ لکھا ہے ایسے حاملہ جانور کی قربانی کرنا، ناپسندیدہ ہے، بہتر ہے حاملہ جانور نہ لیں، غیر حاملہ جانور لیں۔ لیکن اگر کوئی حاملہ جانور لے لیتا ہے یا اس وقت پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو 3-4 مہینے کا حمل ہوا ہوا ہے، تو اب اسی کی قربانی کر سکتا ہے، اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اور اگر جانتے بوجھتے بھی ایسا حاملہ جانور لے لیا تو صرف ناپسندیدہ ہے، لیکن قربانی کریں گے تو بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر جانور خریدنے کے بعد چوری ہو جاتا ہے تو پھر کیا دوسرا جانور لینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے اور پھر وہ ڈکیت لے جاتے ہیں، چوری ہو جاتا ہے، تو اس پر دوسرا جانور لانا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس بندے پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب تھا، ویسے تو اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، یہ چوری ہو گیا تو اب دوسری جانور کی قربانی اس پر لازم ہی نہیں ہے، تو یہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ لیکن مالدار ہے، پیسے والا بندہ ہے اور اس کا جانور چوری ہو جاتا ہے، ڈکیت لے جاتے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ یہ دوسرا جانور لائے گا، یا افورڈیبلٹی اتنے بڑے جانور کی نہیں ہے تو اپنا ایک حصہ اسے اجتماعی قربانی میں لینا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم یہ سینیریو لیتے ہیں کہ ڈکیت چوری کر کے لے گئے اور مالدار دوسرا جانور لے آتا ہے، اور شرعی فقیر بھی قربانی کی نیت سے دوسرا جانور لے آتا ہے، اور اب وہ چوری ہوا جانور پولیس والے ڈھونڈ کے اس کو واپس کر دیتے ہیں، چور پکڑے جاتے ہیں، ڈکیت پکڑے جاتے ہیں، وہ چوری والا جانور جو ہے وہ اس مالک کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شرعی فقیر کے پاس بھی 2 جانور ہو گئے اور مالدار کے پاس بھی 2 جانور ہو گئے، تو یہ دونوں قربان کرنے پڑیں گے یا ایک قربان کرنے سے بھی کام ہو جائے گا؟ تو دیکھیں، شرعی فقیر پر اب دونوں جانور قربان کرنا لازم ہے، کیونکہ پہلا والا جانور بھی وہ قربانی کی نیت سے لایا تو قربانی واجب ہو گئی اس جانور کی اسپیسیفک، اور دوسرا جانور بھی وہ قربانی کی نیت سے لایا، حالانکہ شریعت نے دونوں جانور اس پر لازم نہیں کیے تھے، لیکن جب بندہ خود اپنے اوپر عبادت کو لازم کر لے تو پھر اسے وہ کرنی پڑے گی۔ جیسے نفل شروع کرنا، نفل نماز، یہ لازم نہیں ہے بندے پر، لیکن ایک دفعہ نفل شروع کر لیا تو اب مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے اللہ اکبر کہا اور پھر کہا یہ تو نفلی نمازیں توڑ دیتا ہوں، چلو میں بھاگ جاتا ہوں، تو یہ نہیں، جب اللہ اکبر آپ نے بول دیا تو اب عبادت کو مکمل کرنا واجب ہو گیا۔ تو یہاں پر اگر اس نے قربانی کی نیت سے فقیر نے جانور لے لیا تو اب اس کی قربانی اس پر واجب ہو گئی، چوری ہونے کے بعد دوسرا جانور اس نے خریدا قربانی کی نیت سے تو اس کی بھی واجب ہو گئی، پہلا والا جانور پولیس والوں نے واپس کر دیا تو اب دونوں قربانی کے لیے متعین ہیں، شرعی فقیر کو دونوں ہی قربان کرنے پڑیں گے، بیچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو مالدار ہے اس کو اختیار ہے، وہ چاہے پہلے والا جانور قربان کرے دوسرا نہ کرے، یا دوسرے والا قربان کرے پہلا نہ کرے، اس کو مکمل طور پر اختیار ہے، کیونکہ اس پر دونوں میں سے ایک کی قربانی واجب ہے۔ مالدار اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس پرٹیکولر جانور کی قربانی اس پر واجب نہیں ہو جاتی، بلکہ اس پر قربانی واجب ہے، اس کی کر لے، اس کے مہنگے جانور کی کر لے، چوری ہونے کے کیس میں دوسرا جانور لے آتا ہے تو دونوں میں سے اختیار ہے، کسی کی بھی کر سکتا ہے، دونوں میں سے جو مہنگا ہو اس کی کرے تو زیادہ شاندار افضل ہے، اور دوسرا والا جانور بھی قربان کر دے تو یہ بھی افضل ہے، لیکن اگر وہ بیچ دیتا ہے تو پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ عید کے دن کے چند مستحبات ہیں، ہر بندے کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ وہ ان کو پورا کر سکے۔ مستحبات کیا ہیں؟ حجامت بنوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، نئے کپڑے اور نئے نہ ہوں تو پرانے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننا، نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، جس کو قربانی کرنی ہے وہ نماز سے قبل کچھ نہ کھائے، پانی وغیرہ پی لے، کچھ نہ کھائے، اور جب ہی اپنی جانور قربانی کر لے تو اس کی چیزوں سے اپنا جو ہے وہ خوراک کا آغاز کرے، تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ پہلے بھی اگر کھا لے
تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا. اور اس کو روزہ کہتے ہیں بعض لوگ, یہ بھی جہالت ہے. عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ ناجائز ہے, گناہ ہے, روزہ نہیں کہہ سکتے اس کو. مستحب ہے کہ اپنے کھانے کا آغاز اپنے جانور کی کلیجی سے یا گوشت وغیرہ سے کیا جائے. اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن ناخن تراشنا, راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جانا, یہ سنت ہے اور مستحب عمل ہے. اسی طرح عید گاہ پیدل چل کر جانا, اگر قریب میں ہی ہے 5-10 منٹ کی واک ہے تو پیدل چل کے جانا, یہ شاندار عمل ہے. حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ ایک راستے سے تاجدار کائنات جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے. تو آپ بھی ایک راستے سے جائیں, اور تھوڑا لمبا روٹ اگر ہوتا ہے تو بھی دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس دن میں آپ کی ملاقات ہو سکے اور ایک اچھا مبارکبادی کا تبادلہ خیال ہو سکے. اسی طرح خوشی کا اظہار کرنا, مبارکباد دینا, یہ عید کے چند مستحبات ہیں. عید کی نماز کے اندر ٹوٹل 7 تکبیرات ہیں جو واجب ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا اور وہ نارمل تکبیرات سمجھ کے کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, تو وہ گناہگار ہوں گے. وہ 7 تکبیرات کون سی ہیں؟ پہلی رکعت کے اندر امام صاحب 3 زائد تکبیرات لگاتے ہیں, یہ واجب ہیں, کم از کم اتنی آواز سے کہنی ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے. دوسری رکعت میں بھی امام صاحب 3 زائد تکبیرات کہتے ہیں, یہ بھی واجب ہیں, اور تینوں کو اتنی آواز سے ہر بندے کو کہنا لازم ہے کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے, اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو. اور 7ویں تکبیر ہے دوسری عید کی رکعت کی, جو رکوع کی تکبیر ہے, یہ بھی واجب ہے. باقی ساری نمازوں میں رکوع کی جو تکبیر ہے وہ سنت مبارکہ ہے, دیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں دیں گے تو کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہے, بندہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت کی جو رکوع کی تکبیر امام صاحب لگاتے ہیں, یہ واجب ہے, اور اسے کم از کم اتنی آواز سے کہنا لازم ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے, اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو. اگر یہ نہیں لگاتے ہیں تو بندہ گناہگار ہوگا. تو عید کی نماز میں یہ 7 تکبیرات اپنے ذہن میں رکھیں. اور 7 تکبیرات لگانی کب ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ثنا پڑھیں گے آپ, امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے, اور ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں امام صاحب 3 زائد تکبیرات کہیں گے, 2 میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں, اور تیسری میں آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں, اور اب امام صاحب قرات کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. پہلی رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب قرات کریں گے, اور قرات کے بعد امام صاحب لگاتار 4 تکبیرات کہیں گے. ان میں سے 3 تکبیرات کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں اور ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دینے ہیں, اور چوتھی تکبیر میں امام صاحب نے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے. ہاتھ نہیں اٹھانے, کیونکہ وہ رکوع کی تکبیر ہے, وہ عید کی تکبیرات زائدہ نہیں ہیں, اس میں آپ نے ڈائریکٹ جھک جانا ہے. جس تکبیر کے بعد آپ نے یا امام صاحب نے کچھ پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھ باندھیں گے, اور جس تکبیر کے بعد آپ نے یا امام صاحب نے کچھ بھی نہیں پڑھنا وہاں پر ہاتھ چھوڑ دیں گے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم سب نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے, ہم ہاتھ باندھ لیں گے. اس کے بعد 2 زائد تکبیرات میں ہم کچھ نہیں پڑھتے, ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. تیسری زائد تکبیر کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھنا لیکن امام نے قرات کرنی ہے تو ہم ہاتھ باندھ لیں گے. پہلی رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں, ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 4 زائد تکبیرات ہیں, اور چاروں میں ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا, تو چاروں میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں, چھوڑ دینے ہیں. ان میں سے 3 میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے ہیں, اور چوتھی میں آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر چھوڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رکوع میں جا کر اپنی عید کی نماز مکمل کر لینی ہے.